السلام علیکم، میں ہوں طاہر خان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین دنیا کی ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جسے بہت جلد دنیا اور خاص طور پر مغربی ممالک سپر پاور ماننے لگیں گے؟ شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسری ایسی ریاست ہو جس نے بغیر بلٹ فائر کیے، بغیر گولی چلائے دنیا کو فتح کیا ہو۔ چین کے مد مقابل اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا پر امریکہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، امریکہ نے وینزویلا پر قبضہ کیا، وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایران کے تیل پر قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، پھر امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اگر کسی ملک نے یا برکس نے ہمارے مد مقابل کسی قسم کی کرنسی لانے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ڈالر کو ڈی ڈالرائزیشن کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی ہم جنگ لڑیں گے۔ یہاں تک نہیں، امریکہ کھل کر کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری دنیا پر قائم رہے، اگر کسی ملک نے ہمارے ایکشنز اور ہماری سیکیورٹی کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ ہم اپنی اجارہ داری ہر صورت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک طویل جنگ عراق میں لڑی، امریکہ نے 2 دہائیوں تک افغانستان میں جنگ لڑی۔ یہ مختصر جنگیں نہیں تھیں، کثیر سرمایہ لگتا تھا ان جنگوں پر۔ یہاں تک نہیں، امریکہ نے لیبیا میں، شام میں بھی ایک طویل جنگ لڑی۔ دوسری جانب اگر چین کو دیکھیں تو اسی دوران چین اپنی ترقی میں مصروف رہا، چین نے اپنے ڈیفنس کو بہتر کیا، چین نے ٹیک انڈسٹری میں ترقی کی کوشش کی۔ چین خاموشی سے امریکہ کے مد مقابل مصروف رہا اور کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طرح ہم امریکہ کے مد مقابل ایک بڑی طاقت بنیں۔ امریکہ کے مد مقابل اگر ہم چین کی ترقی کا سفر دیکھیں تو جو سفر امریکہ نے 1 صدی یا 80 برسوں میں طے کیا، چین نے وہ سفر 20 برسوں میں طے کیا۔ جو 20 برس ہم بات کر رہے ہیں، گزشتہ 20 برسوں کی بات کریں تو 2000 سے لے کر 2020 تک امریکہ افغانستان میں مصروف رہا۔ یہی وہ 20 سال تھے جس میں چین نے اپنی جستجو، اپنا کام، اپنی ترقی اور اپنی ٹیک کی ترقی پر لگایا۔ آج کی تاریخ میں امریکہ کی جنگوں کی بات کریں تو اس وقت امریکہ مشرقی وسطیٰ میں، یوکرین میں اور ساؤتھ چائنا سی میں مصروف ہے۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ ہم مل کر، مغربی بلاک مل کر روس کو توڑ سکے گا، لیکن چین نے خاموشی سے روس کی مدد جاری رکھی۔ روس گرا نہیں۔ چین یہ بھی جانتا تھا کہ اگر روس گر گیا تو پھر اگلا نمبر ہمارا آئے گا، امریکہ اور مغربی بلاک مل کر مجھے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ نہ روس گرا نہ چین گرا، چین پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن دوسری طرف یورپ بھی آج ٹوٹ رہا ہے، امریکہ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور امریکہ اور مغربی بلاک آج کی تاریخ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اور ہم روس کو توڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم امریکہ اور یورپ کے موقف کی بات کریں تو حالیہ دنوں، یعنی کہ 2 دن پہلے، گزشتہ 2 دن انقرہ میں نیٹو سمٹ جاری رہی۔ اس سمٹ میں امریکہ اور یورپی ممالک میں ہمیں تضادات نظر آئے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہو، امریکہ اپنا مکمل فوکس چین کی طرف شفٹ کرے، لیکن دوسری طرف یورپ کی بات کریں تو یورپ چاہتا ہے کہ یوکرین کی جنگ جاری رہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ اپنا ٹوٹل فوکس چین کی طرف شفٹ کرے۔ دوسری طرف اگر ہم امریکہ کی مشرقی وسطیٰ میں مصروفیات دیکھیں تو گزشتہ 3-4 ماہ کے اندر امریکہ نے اپنا ایک بڑی تعداد میں اسلحہ ختم کر دی ہے۔ آج کی تاریخ میں امریکہ کے پاس جن کو کہیں کہ میزائل سسٹمز اور میزائل ختم ہونے کے قریب ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا سٹارٹ جو کئی دہائیوں میں تیار ہوتا ہے، امریکہ نے چند ہفتوں میں اڑا دی ہے۔ آج کی تاریخ میں امریکی پالیسی میکرز اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکنا ہوگا، ہم اس جنگ کو مزید جاری رکھنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی طرف سے دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے
مزید جنگ جاری رکھی یا مزید تنازعات کو بڑھایا تو امریکہ کے لیے اگر کسی صورت چین کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہو جاتی ہے تو چین کے مقابلے کے لیے امریکہ کے پاس اسلحہ نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی ڈیفنس انڈسٹریز کے سی اوز کو کال کرتے ہیں، ہنگامی میٹنگز کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلحہ بنانے میں کتنا وقت لگے گا۔ ان کے سی ایز کے لیے اپنے ہی صدر کو بریف کرنا مشکل ہے، ان کو بتانے میں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمیں جو اسلحہ آپ ضائع کر چکے ہیں، جو آپ مشرقی وسطیٰ میں استعمال کر چکے ہیں، اس کے لیے ہمیں کئی دہائیاں چاہیے، ہم راتوں رات اسلحہ بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ایک اور اہم بات، اگر ہم دوبارہ سے یوکرین جنگ کا تذکرہ کریں تو آج امریکہ کے لیے مشکل ہے کہ یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل بھی دیں، امریکہ کے لیے مشکل ہے کہ یوکرین کی ڈیفنس کیپیسٹی کو ری بلڈ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے پاس اپنے دفاع کے لیے اسلحہ بہت کم بچا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم امریکہ کے اندر خاص طور پر امریکی ڈیفنس سیکٹر کی بات کریں تو آج امریکی ڈیفنس سیکٹر کے مسائل میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمدات پر ٹیرف لگایا، جس کے بعد چین نے امریکہ کو ایکسپورٹ ہونے والے ریئر ارتھس پر پابندی لگا دی۔ ریئر ارتھس کی پابندی کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ کے لیے وہ اسلحہ بنانا بھی مشکل ہو گیا جن میں ریئر ارتھ استعمال ہوتے تھے۔ آج کی تاریخ میں امریکی ڈیفنس کمپنیز، اگر ہم F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی بات کریں تو کمپنی اپنے جیٹس بغیر ریڈار سسٹمز کے بنا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو چین سے ریئر ارتھ نہیں مل رہا۔ آج کی تاریخ میں امریکہ کے لیے اپنے ٹوما ہاک میزائل بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ چین سے ریئر ارتھ کی درآمد مشکل ہو چکی ہے۔ چین کے لیے، امریکہ کے لیے اپنے پیٹریاٹ میزائل سسٹمز کی بیٹریز اور ان کے میزائل بنانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری آج کی تاریخ میں مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ امریکہ اپنی فل کیپیسٹی پر اسلحہ اور ڈیفنس سسٹمز بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف اگر چین کی بات کی جائے تو چین آج بہت تیزی سے اپنی ٹیک کو، اپنے ڈیفنس سسٹمز کو بہتر کر رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں چین کی ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے۔ آج کی تاریخ میں چین کے پاس 2 ڈیفرنٹ ٹائپس کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، جن میں J-35 اور J-20 شامل ہیں۔ امریکہ کے لیے چین کے مد مقابل صلاحیت بلڈ کرنا آسان نہیں رہا۔ ہاں، ابھی تک بہت سارا چینی اسلحہ ایسا ہے جسے شاید دنیا نے دیکھا بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں چین وہ واحد ملک ہے جو 6 جنریشن فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگیں امریکہ کے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہیں۔